السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنازے کی نماز سے جب ہم فارغ ہو جائیں تو میت کو قبرستان کی طرف لے کر چلنے کا جو ہمارا دستور ہے کہ کبھی تو بہت تیز بھاگ کر چلتے ہیں، کبھی بہت آرام سے چلتے ہیں، بہت اس وقت آوازیں اٹھتی ہیں، تو بہرحال ہمیں تیز تو چلنا چاہیے لیکن دوڑنے کی شکل نہ ہو، اتنی زیادہ تیزی نہ ہو کہ جنازے کی میت کی بے حرمتی محسوس کی جانے لگے۔ ہم اس کا خیال رکھیں۔ راستے میں چلتے وقت عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جنازے کو روک کر نیچے میت کو رکھ کر کے اور منہ دکھانے کا ایک رواج بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو اگر کوئی عزیز رہ گیا ہے دیکھنے سے اور ہم راستے میں انہیں روک کر دکھانا چاہیں تو جائز ہے، ہم دکھا سکتے ہیں۔ میت کو غسل دینے کے بعد جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ غسل دے دیا ہے تو اب نہیں دیکھ سکتے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب اس کی نماز ہے، جنازہ ہو گئی ہے، اب دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ دونوں خیال بالکل غلط ہے۔ اسی لیے تو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میت مردے کا جب یقین ہو جائے ہمارے عزیز کا کہ اب موت یقینی درجے میں جب بات معلوم ہو جائے کہ روح فنا ہو چکی ہے، تو سب سے پہلا کام تجہیز و تکفین کا تھا۔ غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، اب رکھ دیا، پاک صاف میت رکھی ہوئی ہے، اب آؤ جسے دیکھنا ہے دیکھو، زیارت کرو۔ تو اسی لیے تو کہا گیا تھا، لیکن وہ چونکہ آخری وقت میں ہم غسل دیں گے اور لے جائیں گے تو ہمارے ذہن میں پھر دوسرا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، بن کر آتا ہے کہ نہیں اب تو پھر دیکھنے دکھانے کا تو غسل سے پہلے ہی تھا، اپنے آپ ذہن میں یہ مسئلہ اٹھتا ہے اور پھر ایک رسم بن جاتی۔ تو بہرحال نماز جنازہ کے بعد بھی، کفنانے کے بعد بھی ہم منہ دکھا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھیں، جب ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم راستے میں ہوتے ہیں اور میت کو کوئی رشتہ دار آ گیا، ہم انہیں دکھانا چاہتے ہیں، تو مرحوم میت اگر مرد کی ہے تب بھی بھیڑ لگ جاتی ہے، اور اگر خواتین کی ہے، جب بھی دیکھا گیا کہ ان کے کوئی عزیز، ان کے محرم کوئی آئے یا کوئی خواتین آئی انہیں دیکھنے کو، اور جب کھاٹ رکھ دی جاتی ہے تو جتنے مرد حضرات ہوتے ہیں وہاں خواتین میں سے کسی کا جنازہ ہے اور خاتون کا جنازہ ہے، اور وہاں چاروں طرف سے مجمع لگ جاتا ہے۔ رشتہ دار تو کم دیکھ پاتے ہیں جو دیکھنے آئے تھے، اور پتہ یہ چلا کہ بستی اور دیگر لوگ جو غیر محرم ہیں سب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ، سخت گناہ ہے۔ خوب یاد رکھیں، جب کسی کی یہاں بھی موت ہو، محرم غیر محرم کا معاملہ زندگی میں بھی ہے اور زندگی کے بعد بھی ہے، یعنی روح فنا ہونے کے بعد بھی ہے۔ ہم کسی غیر محرم خاتون کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، نہ زندگی میں اس کے اور نہ موت کے بعد۔ قبرستان جب چلے جائیں، قبرستان جب قبر میں اتارنے کا معاملہ ہو تو اس کا خیال رکھیں کہ جو ان کے محرم لوگ ہیں وہی قبر میں اتاریں۔ مرد کا جنازہ ہے، اگر گھر کے لوگ اتارنا چاہے تو انہی کا حق ہے، وہ اتاریں، اور اگر گھر کے لوگ نہ اتاریں، بستی محلے کا کوئی بھی اتارنا چاہیں تو اتار سکتا ہے، اس میں ان کی اجازت سے جائز ہے۔ لیکن مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ غیر محرم کا ہے، یعنی عورت کا، خاتون کا جنازہ، اور خاتون کے جنازے میں غیر محرم حضرات فوراً قبر میں اتر جاتے ہیں انہیں قبر میں اتارنے کے لیے۔ یہ سخت گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے کہ آپ دیکھتے بھی ہیں غیر محرم کو اور ہاتھ بھی لگاتے ہیں۔ دو عمل ہوتا ہے قبر میں اتارنے کے لیے، دونوں عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ جب خاتون کا جنازہ ہو تو ان کے محرم لوگ ہی قبر میں اتریں انہیں اتارنے کے لیے۔ اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیں خوب مضبوطی سے، اگر شوہر بھی ساتھ میں ہیں اپنے اس مرحومہ بیوی کے، اور محرم اتنے موجود ہیں کہ وہ قبر میں اتار سکتے ہیں، تو شوہر اپنے اہلیہ کو قبر میں نہ اتارے، محرم ہی اتارے۔ ہاں اگر محرم کم پڑ گئے ہیں اور آدمی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو بدرجہ مجبوری شوہر کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جنازے کو، بیوی کی لاش کو قبر میں رکھ دے، ان کا ساتھ دے جو ساتھی ان کے محرم رشتہ دار لگے ہوئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جس شوہر نے پوری زندگی ساتھ گزاری، انہیں بدرجہ مجبوری قبر میں اتارنے کی اجازت دیتی ہے شریعت۔ اگر محرم موجود ہے تو ان کی موجودگی میں انہیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو غیر محرم حضرات ہیں بستی کے یا رشتہ داروں کے،
وہ فوراً قبر میں اتر آتے ہیں اور غیر محرم خاتون کے جنازے کو دیکھتے بھی ہیں، ان کے کفر بھی ہٹاتے ہیں، بند بھی کھولتے ہیں، اور ان کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ سے پکڑ کر نیچے لٹاتے ہیں۔ تو کتنی بے قدری اور بے ادبی کی بات، اور کس قدر گناہ سے بچنے کی ضرورت۔ لہٰذا یہ ایک سنگین جرم ہے اور گناہ ہے۔ پورے معاشرے کو اس بات سے توبہ کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سنت اور شریعت کی اطاعت ہر حال میں ہر جگہ ضروری ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا موت کا موقع ہو، ہمیں ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم معلوم کرنا ہے اور معلوم کر کے اس پر عمل کر کے انشاءاللہ زندگی گزارنی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔